بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود وإنہ علی ذلک لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد سورۃ العادیات تلاوت کی گئی. امید ہے کہ تمام حاضرین کو یاد ہوگی. نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ بطور خاص زور دے کر اس کو یاد کریں، اور جیسا کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ معتمد قابل اعتبار بڑے بڑے کبار قراء کے قراتیں آج ویب سائٹ اور کیا نام ہے انٹرنیٹ پر موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی قرات کو کسی ایک کو جن کی قرات آپ کو پسند ہے، لہجہ طریقہ، ان کو بار بار ان صورتوں کو سنا جائے اور سننے کے بعد ان کے انداز میں دہرایا جائے. ان کے حروف کی ادائیگی، تجوید کے قواعد کہاں کس طریقے سے، خاص طور سے یہ نیٹ کے ذریعے سے سننے کے ساتھ اگر کسی قاری اور حافظ کے سامنے اپنی غلطیوں کو درست کرانے کی کوشش کی جائے تو یہ زیادہ مفید ہوگا اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہاں، آپ چند روز کا تھوڑے تھوڑے اوقات اگر دیں گے انشاءاللہ آپ کی قرآن کی تلاوت اور ادائیگی درست ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور اس کے بعد ہم اس سورت کو یاد کر کے اسے جب پڑھیں، خاص طور سے نمازوں میں یا عام حالات میں، تو اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں. یہ اللہ کا کلام ہے، برکتوں سے بھرپور ہے، ہدایات ہیں، اس میں درس و عبرت کا بہت سارا سامان ہے. آئیے سورہ عادیات پر ایک سرسری تفسیری نگاہ ڈالیں. والعادیات ضبحا، یہ مکی صورت ہے، 11 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. ہاں، قسم کا کھانا ہمارے اردو میں بولتے ہیں، کچھ لوگ اس تعبیر کو ذرا ناپسند کرتے ہیں. یعنی گھوڑوں کی قسم کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے ان کی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے ایسی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو گھوڑے کی خصوصیات ہے. بہت سارے حیوانات اور جانور پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حیوانات میں مختلف خصوصیات رکھی ہیں. آج کے سائنسی دور میں جو زولوجی والے ماہرین ہیں، آپ چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں جانوروں سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے. ایک میں پروگرام دیکھا تھا، جرمنی کا ایک شخص تھا، اس نے 20 سال تک شہد کی مکھی کی ریسرچ اور تحقیق کی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اب تک میری معلومات بہت ہی ناقص اور ادھوری ہے، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کائنات ہے، علم کا ایک سمندر ہے. ہاں، ایک چیز کے بارے میں اگر انسان زندگی کھپا دے تو اس کے تعلق سے پوری معلومات گھیر نہیں سکتا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق، ایک جانور کی قسم کا ذکر کیا، اور اس قسم میں اس کی کچھ خصوصیات، گھوڑے کی کچھ خصوصیات ایسی ذکر کی جو آپ دوسرے حیوانات میں نہیں پائیں گے. آگے ہم جب اس کی تفسیر جانیں گے تو وہاں دیکھتے جائیں کہ گھوڑے میں کیا کیا خصوصیات یا کچھ خصوصیات کا یہاں ذکر ہے. والعادیات ضبحا، ہاں، تیز قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو تیز دوڑ کر ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی. عادیات عدو سے بنا ہے. عدو مانے عدا یعدو مانے دوڑنا، تیز رفتاری سے بھاگنا دوڑنا، اسی سے عادیہ تیز دوڑنے والے. یہ گھوڑے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آگے جو لفظ ہے ضبحا، ذبح کا لفظ وہ ہے، یہ گھوڑا جب تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے جو ہانپنے کی آواز نکلتی ہے اس کے لیے خاص ہے. اس لیے یہاں عادیات کا معنی گھوڑوں سے مخصوص ہو گیا کہ وہ گھوڑے، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے، سینے سے آواز نکالتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں. مراد کون سے ہیں؟ عام طور سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدین گھوڑا پالتے تھے اور پھر اللہ کے راستے میں ان پر سوار ہو کے جنگ کے لیے نکلتے تھے. ہاں، تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی جو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سرپٹ دوڑتے ہوئے کود پڑتے ہیں میدان کارزار میں، اور اس معاملے میں اپنے سوار کو لے کر یہ گھوڑے بڑی تیزی سے بھاگتے اور دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، یہ تیزی سے بھاگتے ہیں، پھر
اپنے ٹاپس کے ذریعے سے، قسم ہے ان گھوڑوں کی ہاں جو اپنے ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، چنگاریاں جھاڑتے ہیں، آگ نکالتے ہیں۔ موریات آگ نکالنے والے، چنگاری نکالنے والے، قدحا جو زمین پر چکماک یا پتھر پر کسی کے ضرب لگانے سے جو رگڑ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ گھوڑے جو تیز رفتاری سے جب بھاگتے ہیں، اور خاص طور سے اگر کچھ اندھیرا ہو تو اس وقت یہ گھوڑوں کے ٹاپ سے آپ کو چنگاری اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ فالمغیرات صبحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح دم چھاپا مارنے والے ہیں، ہلہ بولنے والے ہیں، دشمنوں پر شبخوں مارنے والے ہیں۔ شبخوں یعنی یہ صبح کا لفظ سے صبح صبح ملگزے میں، عام طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں میں بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی قوم قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تو رات میں انتظار کرتے اور صبح دم جو ہے حملہ کرتے۔ اس کے کئی فائدے ہوتے تھے کہ اس وقت لوگوں کی غفلت کا موقع ہوتا تھا، اور پھر تھوڑا تھوڑا جب اجالا ہو جائے تو حملہ آوروں کو جن پر حملہ کیا جا رہا ہے ان کی شناخت کرنے میں، پکڑنے میں، ان کو جو ہے گرفتار کرنے میں سہولت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں صحیح مسلم میں یہ بھی تھا کہ آپ کہیں اگر دشمنوں کے کسی جگہ پر حملہ کرتے تو انتظار کرتے، خاص طور سے فجر کے موقع پر اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو پھر آپ حملہ نہیں کرتے۔ یہ اذان مسلمانوں کا شعار ہے، گویا یہ علامت ہے کہ اس بستی میں مسلمان موجود ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ کسی بستی، کوئی مسلمانوں کی کوئی بستی ہو تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں اذان نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر اپنے ٹاپ زمین پر مار کر چنگاریاں جھاڑتے ہیں، ان کی قسم، پھر صبح دم چھاپا مارنے والے، دشمنوں پر ہلہ بولنے والے گھوڑوں کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اس مقام پر یا اس جگہ پر یا میدان کارزار میں دشمنوں کے بیچ میں جانے کے بعد جو ہے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہاں وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں میدان میں تو آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں، پیچھے دھول اور گرد و غبار اڑتا جاتا ہے اور پھر آہستہ سے بچتا ہے۔ صبح کے وقت بھی ان کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے کہ صبح کے وقت عام طور سے نمی ہوتی ہے شبنم وغیرہ کے گرنے سے، لیکن اس کے باوجود ان کی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے گرد و غبار سے فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ سے وہ بیٹھتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے تیز رفتاری سے جو دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں صبح دم حملہ کرتے ہیں، گرد و غبار کو پھیلا دیتے ہیں، پھر دشمنوں کے بیچ میں میدان میں ان کے بیچ میں جمعہ، ٹولی اور لشکر یا فوجوں کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، ان کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی کچھ صفات بتائی اور اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جن جن چیزوں کی مخلوقات کی قسم کھائی ہے یا اللہ کھاتا ہے قسم، وہ اس مخلوق کے شرف اور عزت کی بات ہے، گویا اس کے شرف اور مقام کو بتا رہا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس مخلوق کی اللہ رب العالمین نے قسم کا ذکر کیا ہے، بعد کے مضمون میں اگر آپ غور کریں تو اس قسم کا اور اس مضمون کا معنوی گہرا ربط ہے جو ابھی ہم آگے جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا جو گھوڑوں کی خصوصیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قسموں سے گھوڑے کی فضیلت اور شرف کا گویا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی جاننے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کا ذکر کرتا ہے تو اس کی شرف اور عزت بڑھا رہا ہے، لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قسم میں تعظیم ہوتی ہے، قسم میں آدمی گواہ بناتا ہے، تو مخلوق کو کی تعظیم اس طرح نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو شخص قسم اٹھانا ہی چاہتا ہے، قسم کھانا ہم بولتے ہیں، جو قسم اٹھانا ہی چاہتا ہے، حلف اٹھانا ہی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی حق کا حلف اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، ہاں، یا پھر خاموش رہے، بغیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی کھائی
تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یہ عام حالات میں شرک اصغر ہوگا، بعض حالات میں شرک اکبر تک کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. یہ روایتیں احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ہیں، جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے، صحیح حدیثیں ہیں. تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز ہے مخلوق کے لیے. کوئی اس سے استدلال نہ کرے کہ قسم تو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی قرآن میں کئی جگہ اٹھائی ہے. ہاں، تو وہاں شرف ہے، عظمت ہے، اور معنی اور قسم اور مقسم کا معنوی ربط ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ والعادیات ضبحا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر صبر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے اجر کی خواہش کرتے ہوئے اپنے جہاد کو عمل میں لاتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ. آج عصر بعد کے درس میں سورہ نساء کے تناظر میں جہاد سے متعلق ذکر کیا میں نے کہ یہ لفظ آج کل میڈیا میں اتنا بدنام کیا گیا عالم میں، پوری دنیا میں، کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی لوگ ہمارے یہاں گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. حالانکہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اگر سمجھایا جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے، عقیدہ اور یقین ہے کہ غیر مسلم بھی کہے گا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں جہاد میں کوئی تشدد، آتنکواد یا دہشت گردی کا مفہوم قطعی نہیں ہے، بلکہ اس میں ظلم کا خاتمہ ہے، انصاف کا قیام ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہتھیار سے ہوتا ہے، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کی بندہ قربانی دیتا ہے، وہ سب جہاد کے مفہوم میں شامل ہیں. اس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی، اور وہ گھوڑے جو اپنے اوپر سوار کو لے کر دشمنوں کے بیچ تیز رفتاری سے دوڑ جاتے ہیں. یہاں شیخ نے ان الفاظ کی تشریح کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آج وہ کہتے ہیں تیز رفتاری سے دوڑنے کو، اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے بیچ میں دوڑ بھاگ کر جانے والے، حملہ آور ہونے والے گھوڑے یہاں مراد ہے. اور ذبح کہتے ہیں گھوڑے کے ہانپنے کی آواز کو، سینے سے جو دوڑنے، تیز رفتاری سے دوڑنے کے وقت نکلتی ہے اس کے سینے سے، اس آواز کو ذبح کہا جاتا ہے. فالموریات قدحا، اس کی بھی تشریح کی جو میں بیان کر چکا ہوں کہ گھوڑا جب تیز رفتاری سے دوڑتا ہے اور اس کے ٹاپ پتھر پر یا زمین کے سخت حصے پر جب پڑتے ہیں تو اس سے چنگاری اور آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اس کی قسم اٹھائی گئی، اس کی قسم کا ذکر کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ گھوڑے بہت تیزی سے سرپٹ ہو کر اب دشمنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہلہ بولتے ہیں، اور صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں. یہ عام طور سے عربوں میں طریقہ تھا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اغلب ہوتا تھا، اس اعتبار سے اس کا ذکر کیا گیا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَاقًا، یعنی جب یہ قوت و سرعت کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ یہ گھوڑے زمین پر دوڑتے ہیں، میدان میں دوڑتے ہیں، تو اس سے ہر طرف گرد و غبار اٹھتا چلا جاتا ہے. ان کی تیز رفتاری کی طرف گویا اشارہ ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ بیچ میں پہنچ جاتے ہیں مارکہ کارزار کے، فوجوں کے، دشمنوں کے، بالمقاتل یعنی جنگ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو اس پر سوار، گھوڑے پر سوار مجاہد ہے، وہ بیچ میں پہنچ جاتا ہے اس گھوڑے کے ساتھ دشمنوں کے لشکر کے بیچ میں، ان کے ٹولیوں کے بیچ میں، اور پھر اسے منتشر کرتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے، اس کو اپنے اعتبار سے جیسی قوت ہوتی ہے اس کا مقابلہ کر کے اس کو کمزور کرتا ہے یا خاتمہ کرتا ہے. یہ قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک قسم کا ذکر کیا. اب اس کے بعد جواب قسم ہے، یعنی مقسم علیہ اس کو کہا جاتا ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی، جس بات پر قسم اٹھائی. قسم کھا کے اللہ کی قسم ایسا ایسا ہے ہم بولتے ہیں نا، تو وہ قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے. تو اب جو قسم کھائی گئی اس کے بعد جواب میں کس بات پر قسم اٹھائی؟ فہوا بیان حال الانسان، کہ مقسم علیہ یہ ہے انسان کے حالات کا بیان، کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے پروردگار کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. کنود کا، لکنود یا کنود کا ترجمہ عام طور سے آپ اردو میں دیکھیں گے ناشکرا ہی کرتے ہیں، کچھ لوگ سخت ناشکرا کرتے ہیں، لیکن اس ناشکرے کے لفظ سے اس کی پوری معنویت ادا نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے کہا، عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق اس پر عائد کیا ہے اس حق کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو روکنے والا ہے. ایک معنی یہ کیا.
شیخ علامہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کنود اس شخص کو کہتے ہیں الذی یذکر المصائب وینسی النعم، کہ وہ شخص جو مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہم کو بہت کچھ دیا ہے، تو جو دیا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور کوئی چیز میں اگر ہم کو پریشانی ہو جائے، محرومی ہو جائے، کہیں ناکامی ہو جائے تو اس کا خوب چرچا اور ذکر کرتے ہیں، ارے مجھ کو یہ نہیں ہو سکا، میں اس سے محروم رہ گیا، لوگوں کے سامنے روتے گاتے ہیں، ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں، شیخ کیلانی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ بہت مناسب ہوگا تو وہ نمک حرام کا بنے گا، کہ ایک شخص مالک کا کسی کا کچھ کھائے اور پھر اس کی شکایت کرے تو اس کو ہم اردو میں نمک حرامی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار احسانات کیے، بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اگر کوئی تکلیف مصیبت آ گئی تو فوراً ناشکری کرنے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، تو اس سے بڑھ کر نمک حرامی کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو کہا لکنود کا معنی یہ ہے۔ یہاں شیخ عبد الرزاق نے اس کی تشریح کی کہ کنود اسے کہتے ہیں کہ جو نعمت کا انکار کرنے والا ہے، نعمت کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ عموماً انسان کا حال ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ ایسا کافر ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی کچھ نہ کچھ یہ خصلت، صفت اور مزاج پایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمومی طور سے انسان کے مزاج میں چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور بڑے قسم کے احسانات اس پر کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا، اس کے فضل و کرم اور احسانات کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، بندوں کے لیے، اس کے مال میں اس کے اوپر جو حقوق عائد کیے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، اس کو یہ ادا کرنا ہے، بہن کا حق یہ ہے، بھائی کا حق یہ ہے، پڑوسی کو آپ کو خیال رکھنا ہے، غربا، مساکین، یتیموں کا یہ خیال رکھنا ہے، ان حقوق کو ادا نہیں کرتا بلکہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، بخیلی برتتا ہے، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے خرچ نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور نجات دی اس خصلت سے۔ اب جواب قسم یہ ہے، اور آگے بھی دو جملہ آ رہا ہے، آپ غور کیجئے کہ گھوڑوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے تیز رفتاری سے ہلہ بولتے ہیں، اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، صبح دم دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں اور دشمنوں کے بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے کی اپنی جنگ ہوتی ہے؟ نہیں، گھوڑا اپنے سوار مالک کی اطاعت میں یہ کام کرتا ہے۔ اس مالک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو پالا پوسا، تربیت دی، اس کو چارہ کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال معمولی سی کرتا ہے، پیدا نہیں کیا، اس کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے، اور پھر اس گھوڑے کو ٹریننگ جب دے دیا تو اس پہ سوار ہو کے خطرات میں جاتا ہے۔ گھوڑا اس کا اپنا مقصد نہیں ہے، لیکن گھوڑے کی خصوصیت دیکھیے کہ وہ بذات خود دشمنوں کے بیچ اپنے مالک کے ساتھ کود پڑتا ہے۔ اور یہ گھوڑے کی ایک خصوصیت آپ کو خاص نظر آئے گی کہ جب آدمی جیسے کوئی تلوار بازی پرانے زمانے میں کرتے تھے یا مقابلہ آرائی میں جو پیترے اختیار کرتے تھے، گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ پیترا اختیار کرتا ہے۔ سامنے والا اگر حملہ کر رہا ہے تو گھوڑا اپنے پیروں اور ٹاپوں یا پیترے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خصوصیت آپ کو اور جانوروں میں نظر نہیں آئے گی۔ گھوڑے کی وفاداری عجیب و غریب، حیرت انگیز اور بے مثال ہے۔ اور گھوڑے کے اندر غیرت بھی پائی جاتی ہے اور کچھ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی مختلف نسلیں ہیں، ان میں نسلوں میں بہتر سے بہتر مانے جاتے ہیں۔ جو جتنی اعلیٰ نسل کا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی اعلیٰ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو جانوروں کا علم رکھتے ہیں، خاص طور سے گھوڑوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں عربی میں یا اردو کتابوں میں فرسن عربی، عربی گھوڑا کہہ کے عربوں میں ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں جو بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، اور جتنی اعلیٰ نسل ہوتی ہے اتنی اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس کے اندر ویسی خصوصیات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کر کے انسان کا حال ذکر کیا کہ انسان کو گھوڑوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ مالک کا ایسا وفادار ہوتا ہے کہ تھوڑے سے احسان کے بدلے میں اس کا اتنا شکر گزار اور قدردان ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے، میدان میں کود پڑتا ہے،
پرواہ نہیں کرتا کہ میری جان جائے گی مال جائے گا. اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں دبا ہے, اٹا ہے, نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں, زندگی سے پہلے اور مرنے کے بعد تک اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کی ہوا سے, کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا, کپڑا اللہ کا دیا ہوا, رشتے پیون جو کچھ ہے سب اللہ کا. ہماری کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں ہے, سب اللہ کی. ساری چیزیں ہم اللہ رب العالمین کے احسانات پر اگر غور کریں تو ہمیں کتنا وفادار ہونا چاہیے. ہمارا جینا مرنا, ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے انسان کی حالت یہ ہے کہ ان احسانات کو فراموش کرتا ہے بندہ, نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ہاں, ان الانسان لربہ لکنود, اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور دوسرا جملہ کہا وَإِنَّهُ, یعنی یہ انسان ایسا ہے کہ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اس بات پر خود گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا, ناشکرا ہے, اس کی نعمتوں کو فراموش کرتا ہے, ہاں, اور مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے, رونا روتا رہتا ہے. یہ خود گواہی دیتا ہے. انسان کی حالت دیکھیے, وہ خود اس بات پر گواہ ہے. اپنے آپ کی اپنی حالت سے, زبان قال اور زبان حال سے وہ یہ معترف ہے, اعتراف کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کر رہا ہے, اس کی احسان فراموشی کر رہا ہے. چنانچہ انسان اپنی اس بری صفت اور مذموم خصلت کے سلسلے میں خود اپنے آپ پر گواہی دینے والا ہے اور اعتراف کرنے والا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, ہاں, اور یقیناً وہ خیر کی محبت میں, خیر سے مراد مال ہے. ان طرح کا خیر الوصیہ, قرآن میں دوسری جگہ مال کو خیر کہا گیا, یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے. کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں لشدید, بہت سخت ہے, بڑا حریص, پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو 2 وادی سونا بھر کے مل جائے, 2 وادیاں بھر کے سونا مل جائے, تیسرے کی تمنا کرے گا. ہاں, انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے, یعنی جب تک زندہ ہے نا تمناؤں کا سلسلہ رکے گا نہیں. موت ہوگی جب مٹی اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی یا مٹی میں دفن ہو جائے گا, تبھی اس کی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا. شیخ نے کہا کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے, یعنی اس کا نفس جو ہے قانع ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں, کتنا بھی مال دے دیا جائے بڑی شدید محبت کرتا ہے, اور اگر اس کو ایک وادی بھر کے مال و دولت مل جائے تو دوسری وادی کی وہ تمنا کرے گا. اور یہی محبت ہے جو اس کو ناشکرا بنا رہی ہے. یہی مال کی محبت ہے جو حق حقوق کی ادائیگی میں اس کو رکاوٹ ڈالتی ہے. ایک آدمی اپنے بھائی کا حق مارتا ہے, کیوں؟ اپنی بہن اور بیٹی کا حق نہیں دیتا, کیوں؟ ہاں, حقدار کو حق نہیں دیتا, وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے, ہاں, کیوں؟ مال کی محبت میں بے ایمانی کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں ہر طرف بے ایمانیاں پھیلی ہوئی ہیں, عجیب و غریب معاملہ ہے. لوگوں نے ساری باتیں, یہ اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیے, ہاں, اس کے باوجود انسان گواہی دے رہا ہے. ہاں, سب کچھ جانتے ہیں. ابھی الیکشن کا موقع آ جائے, کیا صورتحال بنتی ہے ہمارے شہر میں. سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے. ہاں, وہاں کوئی فتویٰ پوچھنے نہیں جاتا, جانتے بوجھتے ناجائز پیسوں کی طرف لوگ لپکے اور بھاگے چلے جاتے ہیں, اندھا دھند بھاگتے ہیں. اور حرام کمانے کے لیے لوگ جیسے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں, اس کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں, ناجائز کو جائز بنانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں. جہاں کھلا ہے سود کے لیے اور ناجائز پیسوں کو حلال بنانے کے لیے لوگ آج جیب میں فتوے لے کے گھوم رہے ہیں. مولوی صاحب کے فتوے کو ہم نے لے لیا, اور ناجائز کو جائز بنانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا تو یہ حرام حلال ہو جائے گا, ویسا کر لیا تو یہ جائز ہو جائے گا. دنیا کے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ راستے نکالے جائیں جس سے حرام حلال بن جائے. یہ ساری چیزیں جو انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے, اچھل کود کر رہا ہے, سب اس کی مال کی محبت, ہرس اور لالچ پر دلالت کرتی ہے. اور یہی ہرس اور لالچ ہی ہے, مال کی محبت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ اس کو بنا رہی ہے, اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر قناعت کرنے والا نہیں بننے دیتی, اور نتیجے میں وہ اللہ کے احکامات اور شریعت کا نافرمان بھرتا ہے. اسے چاہیے کہ گھوڑے سے سبق لے کہ گھوڑا اپنے مالک کا کیسا وفادار ہوتا ہے. ہاں, تھوڑا سا احسان کیا, اللہ رب العالمین نے تو ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں, لہٰذا ہمیں پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے دین کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس صورتحال کا, گھوڑے اور انسان کا ذکر کرنے کے بعد نتیجے اور تنبیہ کی بات کی آخر میں سورت کے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ تنبیہ فرمائی ایسی بات کے ساتھ جس میں کہ انسان ایسی بری اور گندی خصلت سے اپنے آپ کو نکالے, اپنی اصلاح کرے, اور فرمایا کہ افلا یعلم, کیا یہ انسان یہ نہیں جانتا, اس بات سے جاہل ہے
لا علم ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے سب کچھ نکال لیا جائے گا، قبر کو کھول کے نکال لیا جائے گا۔ یہاں قبر سے مراد، شیخ کیلانی نے صحیح کہا کہ مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قبرستان میں جن کو قبر میں دفن کیا گیا ہے بس وہی لوگ، نہیں، جتنے لوگ مر کے کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہیں وہ سب اپنی قبر میں ہیں۔ ایک آدمی کی لاش کو پرندوں نے نوچ کے کھا لیا، ایک آدمی پانی میں ڈوب کے مر گیا اور اس کے اجزاء جو ہے پانی کی زمین کی سطح میں چلے گئے، یا کسی جانور نے کھا لیا، وہ جانور فنا ہو گیا، جو جس شکل میں ہے وہ اپنی قبر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا بعثر ما فی القبور، یہ مرے ہوئے جتنے لوگ ہیں جس شکل میں ہیں سب کے سب باہر جب نکال لیے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، کہہ رہے ہیں یہ آدمی بندے کو اس بات کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین رکھے کہ ہم کتنا بھی کچھ بھی کر لیں آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے یا جس شکل میں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ سامنے نکالے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینے میں جو کچھ بھید ہیں سب بے نقاب ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ چنانچہ یہ جو ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہیلے بہانے سے اللہ کی شریعتوں کو توڑ رہے ہیں، قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور رسول کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی چالاکی سے کر رہے ہیں، ہم اندر بہت ساری چیزوں کو، راز کو چھپائے ہوئے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وحصل ما فی الصدور، ہاں، جو انسانوں کے دل میں ہے ساری چیزیں بے نقاب ہو جائے گی۔ اب ہم دنیا میں دین کے مال کے چکر میں آ کے جو اپنے فرائض سے، اللہ نے جس مقصد سے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اس سے کٹ گئے، ہٹ گئے، ہاں، کچھ رسم کر کے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت ہم نے چھوڑی نہیں اور پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ سب اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے۔ تو وہ دور آئے گا کہ قبر سے نکال کے ساری چیزیں بے نقاب ہوگی، سینے کے سارے بھید الٹ کر سامنے آ جائیں گے۔ اس دن جب ساری چیزیں سامنے آ جائے گی، کیوں آئے گی؟ کہ تمہاری یہ بخل، تمہاری یہ ہرس، لالچ، اور اس لالچ کے نتیجے میں الٹی سیدھی حرکتیں ساری کے ساری بے نقاب ہو جائے گی، تمہارا ناشکرہ پنا، تو ان سب چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا، ہاں، اور پھر جس کا جیسا معاملہ ہوگا ویسا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آخری جملہ قرآن اس سورت کا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً تمہارا ان کا پروردگار اس دن ان کا خوب جاننے والا ہوگا۔ اللہ آج بھی ہماری باتوں کا ظاہر و باطن کو خوب جاننے والا ہے، لیکن اس دن یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جیسے آج جانتے ہیں، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت دن گزر گیا، مر گئے، ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو، مخفی باتوں کو اور باطنی اشیاء کو بھی اچھی طریقے سے خوب جانتا ہے، ویسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو خوب جاننے والا ہے، انسان کے نفس اور اس کے ظاہر و باطن کو، یعنی جب جانتا ہے تو اس میں تنبیہ ہے، دھمکی ہے کہ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا بدلہ دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآنی ہدایات کے مطابق صحیح انسان بننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔